لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا موضوع ہے جنات. جنات کے متعلق خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، یعنی اور ہم نے جنات کو آگ کی لو سے پیدا کیا ہے. چنانچہ جنات جو ہیں وہ ناری مخلوق ہیں، آگ سے خلق کیے گئے ہیں، اور جس طرح انسانوں کی اساس اور انسانوں کی اصل مٹی ہے، اس طرح جنات کی اساس اور ان کی اصل آگ ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے موقع پر جب فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ جیسے ہی ان میں روح پھونکی جائے ان کے آگے تمام فرشتے سجدے میں چلے جائیں، تو چونکہ اس وقت ابلیس بھی فرشتوں کی بزم میں موجود تھا تو لہٰذا یہ حکم اس کے لیے بھی تھا، مگر اس نے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے سجدے سے انکار کیا اور کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو. تو یہاں پر ابلیس نے قیاس سے کام لیا اور یہ قیاس کیا کہ چونکہ اس کی خلقت آگ سے ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے، تو لہٰذا آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ اس نے قیاس کیا، اور لہٰذا میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، بہتر ہوں، تو میں کیوں سجدہ کروں ان کے آگے. تو اس واقعے میں قیاس کی مذمت ثابت ہوتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اول من قاسا شیطان، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا. اور اسی لیے خدا و رسول و امام کے احکام کے مقابل قیاس سے کام لینا مذموم اور برا قرار پایا ہے، اور شریعت میں اس کی کافی مذمت وارد ہوئی ہے. ہم نے اپنی گزشتہ تقاریر میں سے کسی ایک تقریر میں قیاس اور رائے کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی ہے. یہاں پر بس ہم صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ ایک بری شے ہے، اس کی ابتدا شیطان نے کی تھی، مگر ملت اسلامیہ میں ایک ایسا فرقہ بھی پایا جاتا ہے کہ جس کے راس و رئیس اور جس کی بنیاد ڈالنے والے امام الرائے کے لقب سے مشہور ہیں، یعنی رائے و قیاس کرنے والے لوگوں کے امام. اور یہ فرقہ رائے اور قیاس پر مبنی ان امام کی پیروی کرتا ہے اور ان کے فتووں پر عمل کرتا ہے، جو کہ صرف اور صرف ان کی رائے اور قیاس پر مبنی ہے، اور ان فتووں کی شریعت میں اور قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی کوئی سند موجود نہیں.
لہذا لامحالہ ایسے رائے اور قیاس کا مذموم ہونا اور غلط ہونا اظہر من الشمس ہے۔ بہرحال اب یہاں پر بات یہ ہے کہ شیطان نے قیاس کیا، وہ تو سراسر بنیادی طور پر قیاس کرنا ہی غلط تھا، لیکن اس نے جو قیاس کیا وہ قیاس بھی باطل قیاس تھا، یعنی صحیح قیاس نہیں تھا۔ اس نے جو یہ سوچا کہ وہ آگ سے خلق کیا گیا ہے اور آدم مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، لہذا چونکہ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے لہذا میں آدم سے بہتر ہوں، تو یہ قیاس اس کا غلط تھا، اس کی بنیاد غلط تھی، کیونکہ آگ کبھی بھی مٹی سے افضل اور بہتر نہیں قرار پا سکتی، اور علماء نے ان کے موازنے میں اور مٹی کو آگ سے بہتر ثابت کرنے میں کئی اقوال درج کیے ہیں، جس میں سے ہم صرف دو کا مختصراً تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آگ اور مٹی کے تناسب میں اگر دیکھا جائے تو آگ زیادہ تر تخریبی کاموں میں استعمال کی جاتی ہے اور مٹی جو ہے زیادہ تر تعمیری کاموں میں استعمال کی جاتی ہے، لہذا اس بنیاد پر بھی مٹی کا آگ سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ آگ مٹی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی، مگر مٹی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب آگ لگی ہوئی ہو تو اس پر پانی ڈالتے ہیں یا مٹی ڈالتے ہیں تو وہ بجھ جاتی ہے۔ تو مٹی جو ہے آگ پر غالب آ سکتی ہے، غالب آتی ہے اور اس کو بجھا دیتی ہے، لیکن آگ جو ہے وہ مٹی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور مٹی پر غالب نہیں آ سکتی ہے، لہذا اس بنیاد پر بھی مٹی آگ سے بہتر قرار پائے گی اور شیطان کا یہ قیاس غلط ثابت ہوگا اور باطل ثابت ہوگا۔ اب شیطان یا ابلیس کے واقعے میں ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے افضل و مفضول کا جو نظریہ پیش کیا وہ خداوند متعال نے رد نہیں کیا، اس نظریے کو رد نہیں کیا، یعنی یہ جو نظریہ اس نے پیش کیا تھا کہ چونکہ میں افضل ہوں لہذا میں افضل ہوتے ہوئے مفضول کے آگے نہیں جھک سکتا، نہیں جھکنا چاہتا، تو یہ جو نظریہ ہے یہ صحیح ہے کہ افضل کو مفضول کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، اور یہ صحیح نظریہ اس نے جو پیش کیا اس کو رد نہیں کیا گیا، اس کا انکار نہیں کیا گیا، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہی گئی، کیونکہ یہ نظریہ تو صحیح ہے، مگر اس نظریے کی بنیاد پر اپنے آپ کو افضل ثابت کرنا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مفضول ثابت کرنا یہ غلط تھا، کیونکہ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام انوار محمد علیہ محمد علیہ السلام کے حامل ہونے کی وجہ سے شیطان یا ابلیس سے افضل تھے، مگر ابلیس کے قیاس باطل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی اس ابلیس کی سمجھ میں، لہذا اس نے قیاس باطل سے کام لیا، مگر یہ نظریہ تو بہرحال ثابت ہوا کہ افضل کو مفضول کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ اسی لیے ہم شیعوں میں خواہ وہ نماز جماعت کی امامت کا مسئلہ ہو، خواہ امت مسلمہ کی امامت و خلافت کا مسئلہ ہو، ان دونوں مسائل میں ہمارے یہاں یہ نظریہ قابل قبول ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور کبھی بھی کسی افضل کی موجودگی میں کسی مفضول کو امام نماز یا پیش نماز نہیں بنایا جاتا، اور نہ ہی ہمارے یہاں کسی افضل کے ہوتے ہوئے کسی مفضول کو امام یا خلیفہ کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ نظریہ جسے اولاً شیطان نے پیش کیا لیکن چونکہ وہ حق تھا لہذا اس نظریے کا انکار نہیں کیا گیا اور اس مسلمہ کو مانا گیا، مگر اس کی بنیاد پر اپنی افضلیت کا دعویٰ کرنا شیطان کا غلط تھا، اس لیے اس کا رد کیا گیا اور اس کا انکار کیا گیا اور اس پر لعنت و بھٹکار برسی اور اسے بارگاہ خداوندی سے باہر نکال دیا گیا، فخرج منہا فإنک الرجیم کہہ کر کہ بس تو یہاں سے نکل جا، تو ضرور مردود ہے۔ بہرحال اب یہ بات اصل میں
شیطان اور ابلیس کے انا خیر منہ والے واقعے سے یہ باتیں نکلی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی جنات کے بارے میں، اور شیطان اور ابلیس چونکہ جنات کی سب سے ممتاز ترین ہستی تھی اور خلقت آدم کے موقع پر اس کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، لہذا اس مناسبت سے اس کا ذکر تفصیل سے کیا گیا، اور اس کے واقعے میں جو 2-3 مفید مطالب تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ بہرحال جنات جو ہیں ہم انسانوں کی طرح مکلف ہیں، یعنی ان پر شرعی پابندیاں ہیں اور ان کو قدرت اور اختیار دیا گیا ہے، یعنی جس طرح ہم انسانوں کو شریعت کا پابند بنایا گیا ہے اور ہمیں خیر و شر کے اختیار کی قدرت دی گئی ہے اور ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اسی طرح جنات کو بھی خداوند متعال نے شریعت کا پابند بنایا ہے، انہیں مکلف بنایا ہے اور انہیں یہ قدرت دی ہے کہ وہ خیر و شر کا اختیار کریں، اور اسی وجہ سے ہم انسانوں کی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے جنات ہوتے ہیں، نیک اور صالح جنات ہوتے ہیں، اور فاسق و فاجر جنات ہوتے ہیں، اور انہیں یہ قدرت اور اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو نیک اعمال کریں، چاہیں تو بد اعمال کریں، اور اسی بنیاد پر ان کی آزمائش ہماری طرح ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، اور انہیں بھی اپنے اس آزمائش کو ختم کر کے اپنے امتحان کو دے کر یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ آیا جنت کے مستحق ہیں یا جہنم کے۔ اور جنات کے مکلف ہونے کے ثبوت قرآن مجید سے تقریباً 2-3 آیات سے ثابت کیے جا سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلی آیت تو وہی مشہور آیت ہے جو ہم نے مقصد حیات کے ذیل میں بیان کی تھی کہ خداوند متعال نے جہاں پہ مقصد حیات بتایا ہے انسانوں کو قرآن مجید میں، وہاں پہ یہ آیت ارشاد فرمائیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس آیت میں انسانوں سے پہلے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ جنات کی جو تخلیق ہے وہ انسانوں سے پہلے ہوئی تھی، اور یہ ہم گزشتہ تقریر میں فرشتوں والے موضوع کے تحت ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کو ثابت کر چکے ہیں کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی تھی۔ تو یہاں پر بھی خداوند متعال ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس، ہم نے خلق نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں، اور مقصد حیات والی تقریر میں ہم نے یعبدون ہماری عبادت کریں کا کیا مفہوم ہے، اس کی کیا تشریح و توضیح ہے، وہ تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں، جس کا مختصراً مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال کے احکام کی بنیاد پر اور اس کے قوانین کی بنیاد پر ہم اپنی ساری زندگی گزاریں، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ تو اس میں جنات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور جنات بھی مکلف ہیں اسی طرح جس طرح ہم انسان مکلف ہیں، یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ رحمان کی مشہور آیتیں ہیں، جس میں سورہ رحمان میں اس آیت کی تکرار کئی بار ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ ہے کہ اس میں یعنی انسانوں اور جنوں کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے ڈائریکٹ، مگر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو صیغہ تثنیہ جو استعمال کیا گیا جس میں 2 لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، کبھی بھی عربی میں 3 قسم کے صیغے ہیں، صیغہ واحد، صیغہ تثنیہ اور صیغہ جمع، لہذا ایک شخص کے بارے میں جب بات ہوگی تو صیغہ واحد استعمال کیا جائے گا، اور جب 2 اشخاص یا 2 گروہ کے بارے میں بات ہوگی تو صیغہ تثنیہ استعمال کیا جائے گا، اور 2 سے زیادہ، 3 اور 3 سے زیادہ کے بارے میں جب بات ہوگی تو صیغہ جمع، برخلاف ہماری زبانوں کے جس میں واحد اور جمع، واحد صرف ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو، خواہ وہ 2 ہوں یا 3 ہوں یا زیادہ ہوں، مگر عربی میں یہ خاصیت ہے کہ 2 کے لیے ایک الگ صیغہ ہے جسے صیغہ تثنیہ کہتے ہیں، جس میں جیسے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو ربکما میں جو میم الف ماں ہے یہ صیغہ تثنیہ کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ تم دونوں اپنے، تو اے گروہ انس و جن، یہ بریکٹ میں آتا ہے، تم دونوں خداوند اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ انس و جن تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ تو اس سورہ رحمان کی اس آیت میں بھی
جنات اور انسان کا ساتھ ساتھ میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی مکلف ہیں اور ان پر بھی شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ پھر ایک تیسرا ایک تفصیل میں واقعہ ہے جو باقاعدہ سورہ جن جو قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید میں ایک پورا سورہ ہے سورہ جن، جس میں جنوں کے اس گروہ کا تذکرہ ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ ایک وادی میں آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو ایک جنوں کا گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے جب قرآن مجید کی آیتوں کو سنا تو اسے اس پر یقین کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خدا کی وحدانیت کو قبول کیا اور ایمان لایا۔ اور یہ پورا تذکرہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے سورہ جن میں موجود ہے۔ لہذا قرآن مجید کی ان 3 آیتوں کے تحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم انسانوں کی طرح جنات کو بھی خداوند متعال نے مکلف قرار دیا ہے اور ان پر تکلیف شرعی عائد کی ہے، اور شریعت کی پابندی اور اصول و قوانین ان کے لیے نافذ کیے گئے ہیں، اور ہماری ہی طرح ان کو بھی آزمائش زندگی سے گزرنا ہے، اور ان کو بھی قدرت خیر اور شر دی گئی ہے اور آزادی دی گئی ہے، اور اسی طرح ہم انسانوں کی طرح ان کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے۔ اب جنات کے موضوع کے تحت حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آنا لامحالہ ہے، وہ ناگزیر ہے، کیونکہ جناب سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی تھے، اور ان 4 اشخاص میں سے تھے کہ جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ لہذا مشہور ہے کہ آج تک ساری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 اشخاص گزرے ہیں، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ لہذا 2 مومنین میں سے ایک تو ہیں جناب سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ہیں جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور 2 کافرین میں سے ایک تو ہے نمرود اور دوسرا ہے بخت النصر۔ لہذا جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت تمام انسانوں، جنوں، پرندوں، چرندوں، حیوانوں، جانوروں، تمام عالم پر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی حکومت عطا کی تھی کہ جس کی شایان شان آج تک کسی کو نہیں عطا کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کو جو درپیش ہوا وہ انہی جنات کی تسخیر اور ان پر حکومت کرنے والا مسئلہ تھا۔ باقی تمام حکومت کے مسائل تو انہوں نے آسانی سے حل کر لیے تھے، لیکن جنات پر حکومت اور ان کو تسخیر کرنا اور ان کو اپنے قابو میں لینا یہ ایک بہت بڑا دشوار گزار مسئلہ تھا ان کے لیے۔ چنانچہ خداوند متعال نے ان کو نور حضرت علی علیہ السلام سے ان کی تائید و نصرت کی، اور ایک ایسی انگشتری عطا کی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے جنات کو تسخیر کیا اور ان پر قابو پایا اور انہیں اپنا محکوم بنایا۔ یہ وہی جناب سلیمان علیہ السلام کی انگشتری یا انگوٹھی تھی کہ جو ورثہ بہ ورثہ انبیاء سے ہوتے ہوئے حضرت تک، اور حضرت نے حضرت علی علیہ السلام کو ہدیہ کی تھی، اور یہ وہی انگوٹھی تھی کہ جب ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور مسجد کے دروازے پر ایک سائل نے سوال کیا، تو چونکہ تمام لوگ نماز میں مصروف تھے کسی نے اس کے سوال کو پورا نہیں کیا، مگر حضرت علی علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو انگوٹھی عطا کی۔ لہذا خداوند متعال کو یہ ادا آپ کی اتنی پسند آئی کہ اس کی وجہ سے اور اس ادا کو اور اس عمل کو قبول کر کے خداوند متعال نے حضرت علی علیہ السلام کو تاج ولایت اور عطا کیا اور آیہ ولایت نازل کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤتون الزکاۃ والذین
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی بے شک تمہارا ولی، تمہارا حاکم و سردار، تمہارا مولا صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں اور حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون۔ تو اس آیت کی تفسیر و تعویل میں یہ واقعہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت علیہ السلام نے حالت رکوع میں ہاتھ کے اشارے سے اس سائل کو یہ انگشتری عطا کی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، اور جس کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی عظیم سلطنت اور اتنی عظیم حکومت کی بنیاد ڈالی تھی۔ تو یہ دنیاوی مادی سلطنت و حکومت حضرت علیہ السلام کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتی تھی، اور ایک سائل مسجد نبوی سے خالی ہاتھ لوٹ کر نہ جائے، صرف اس بات کو رکھنے کے لیے حضرت علیہ السلام نے اتنا عظیم ہدیہ اور اتنی عظیم خیرات کی، جس کی بنیاد پر آپ کو تاج ولایت عطا کیا گیا، اور جس کی بنیاد پر آپ کو آپ کی شان میں آیا ولایت نازل ہوئی، جس سے آپ کو رہتی دنیا تک تا قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جانشینی و نیابت و خلافت کا حق آپ کا ثابت ہوا۔ اس آیت کی تفسیر و تعویل کے متعلق یہ جو روایات ہیں یہ علماء اہل سنت کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں، جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ اس آیت کی تفسیر و تعویل کے متعلق ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اب جنات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب آپ کا جنات سے سامنا ہوا اور جب آپ نے اپنی رسالت ان کے سامنے پیش کی، اس میں سے کچھ افراد نے قبول کی، تو بعد میں آپ نے جنوں سے ایک عہد لیا، اور وہ عہد یہ تھا کہ آپ نے جنوں سے فرمایا کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کی آبادیوں سے دور صحراؤں، جنگلوں اور وادیوں کے سنسان مقامات پر اپنا مسکن بنائیں، اور انسانوں کی آبادیوں سے دور رہیں اور انسانوں کے سامنے ظاہر نہ ہوں۔ لہذا یہ جو عہد ہے، اس عہد پر جنات کے گروہ میں سے وہ تمام صالح اور نیک افراد آج تک عمل کرتے ہیں، مگر ان میں سے جو کافر و مشرک و فاسق و فاجر ہیں وہ اس عہد پر عمل نہیں کرتے اور وقتاً فوقتاً انسانوں کو ستاتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا جنات سے، جس کی وجہ سے زیادہ تر عام طور پر جو ان جنات کے گروہ میں سے جو نیک جنات ہیں وہ انسانوں کو نہیں ستاتے۔ اب اسی بنیاد پر یہ جو ہمارے سماج میں بھوت پریت وغیرہ کا جو تصور عام ہے، تو وہ دراصل بھوت پریت چڑیل ایسی کوئی شے حقیقتاً نہیں ہے، یہ جنات ہی ہیں جن کے اگر وہ مذکر جنات میں سے ہیں، میل ہیں، تو وہ ان کو بھوت اور پریت وغیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اگر وہ فیمیل ہیں تو انہیں چڑیل اور ڈائن وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان جنات میں بھی اچھے اور برے قسم کے ہوتے ہیں، اور چونکہ انہیں روپ بدلنے اور بھیڑ بدلنے کا اختیار دیا گیا ہے، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں، جس کے سوائے ائمہ و انبیاء کو چھوڑ کر وہ انسانوں میں سے جس کا بھی چاہیں بھیڑ بدل کر آ سکتے ہیں، اس کی شکل میں آ سکتے ہیں، اور ایون وہ جانوروں کی شکل میں بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یعنی ان کو یہ اختیار اور قدرت دی گئی ہے کہ وہ بھیڑ بدل کر اور جانوروں یا انسانوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئیں۔ تو لہٰذا ان میں سے جو برے جنات ہوتے ہیں، ان کے برے جناتوں کے جو میل یا مذکر افراد ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ستاتے ہیں، تو وہ بھوت اور پریت کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں ہم انسانوں میں، اور ان میں کی فیمیلز جو ہیں جو مونس ہیں وہ اگر ستاتی ہیں انسانوں کو تو وہ چڑیل اور ڈائن وغیرہ کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ در حقیقت بھوت پریت چڑیل ڈائن نام کی کوئی الگ سی شے نہیں ہے، یہ جنات ہی ہیں جو مختلف شکلوں میں آ کے لوگوں کو ستاتے ہیں۔
اور یہ جو مشہور ہے سماج میں کہ کوئی کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی بری موت سے مر گیا، کوئی ناگہانی اتفاقی موت سے مر گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے. یہ باتیں بھی سراسر غلط ہیں، کیونکہ خواہ وہ کسی بھی طریقے سے مرا ہو، لیکن جب تک خداوند متعال کی مرضی نہیں ہوتی ہے، کسی انسان کو موت نہیں آتی ہے، اس کی روح نہیں قبض کی جاتی ہے. اور اس کی روح قبض کرنے کے بعد، اس کی موت آنے کے بعد، وہ براہ راست اس کی روح فرشتوں کے ذریعے خداوند متعال کے پاس پہنچ جاتی ہے. اور وہ اگر نیک روح ہے تو وادی السلام میں، اور اگر بد روح ہے تو وادی برہوت میں اور برزخی زندگی میں. اس کا وہ تمام حساب کتاب، وہ تمام الگ مطالب ہیں. لہذا شریعت میں اور اسلام میں بد روحوں کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو جنات، برے جنات جو ہیں، وہ چونکہ اس بات کو جانتے ہیں اور لوگوں کو ستانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے تمام حادثات والی موتیں اور ایسی تمام اتفاقی موتوں کے نتیجے میں جو افراد ہلاک ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو ستانے کے لیے ان کی شکل میں اور ان کے بھیس میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ گمان ہو، لوگ یہ سوچیں کہ یہ اسی انسان کی بدرو ہے جو بھٹک رہی ہے. دراصل وہ کسی انسان کی بدرو نہیں رہتی جو بھٹکتی رہتی ہے، بلکہ یہ برے جنات ہی ہوتے ہیں جو اس کی شکل اور بھیس میں سامنے آ کر لوگوں کو ستاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اب یہ جنات اور کاہنوں کا تعلق ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہا ہے، اور سحر و کہانت جو کہ قدیم زمانے میں بڑے زوروں پر تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت سے پہلے جنات کو آسمان کے قریب تک جانے کی اجازت تھی، اور وہ آسمان کے قریب تک جا کر غیب کی خبریں حاصل کیا کرتے تھے، اور آ کر کاہنوں کو اور ساحروں اور جادوگروں کو بتا دیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو بیوقوف بنایا کرتے تھے اور غیب کی خبریں بتاتے تھے، تو لوگوں کو یقین آ جاتا تھا. اس طرح لوگ ان کے چکر میں پڑ جایا کرتے تھے. لیکن اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ان کا آسمان کے قریب تک جانا بند ہو گیا ہے، اور جیسے ہی کوئی جنات وہاں قریب تک جاتا ہے تو شہاب ثاقب کے ذریعے فرشتے اس کو مار کر بھگا دیتے ہیں. مگر پھر بھی ان میں سے کچھ ایسے رہتے ہیں کہ جو کسی طریقے سے وہاں پہنچ کر بچ کر نکل آتے ہیں، اور ایک آدھ غیب کی خبر ان کے کانوں تک پڑ جاتی ہے، جسے وہ لا کر کاہنوں کو اور جادوگروں اور ساحروں کو بتا دیتے ہیں. اور یہی کاہن و جادوگر اور ساحر اس ایک غیب کی خبر میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور اس ایک غیب کی خبر کی بنیاد پر اوپر نیچے دائیں بائیں مختلف چیزیں بیان کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ جس میں آپ ایک کنویں کے اندر تشریف لے گئے، اور بہت دیر کے بعد جب آپ باہر آئے تو آپ کی ذوالفقار سے خون ٹپک رہا تھا. جب اصحاب نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا تھا، تو آپ نے بتایا کہ اس کنویں میں بہت سے جنات کا بسیرا تھا، اور میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا. جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان سے میری جنگ ہوئی، اور اس میں سے اکثر کافر و فاسق و مشرک و فاجر جنات کو میں نے قتل کیا. لہذا جنات کا حضرت علی علیہ السلام سے مبارزہ بھی تاریخ میں واقعات میں پایا جاتا ہے. اور آخراً جنات کے گروہ میں سے ایک گروہ کے سردار جن کا نام تھا جعفر، یہ جو جن تھے انہوں نے اپنے گروہ کو لے کر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو مدد اور نصرت کی پیشکش کی تھی، اور ان کے ساتھ کثیر جنات کا گروہ تھا، اور ان جنات کے گروہ کے یہ سردار تھے جن کا نام تھا جعفر. چنانچہ تاریخ میں جعفر جن کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اپنی مدد اور نصرت کی پیشکش کی تھی. مگر امام حسین علیہ السلام کو چونکہ وہاں پر امتحان کی لمحات سے گزرنا تھا اور کڑی آزمائش سے گزرنا تھا، اور وہاں پر اپنی قوت و طاقت کا اظہار نہیں کرنا تھا اور کسی غیبی طاقت کی بھی مدد نہیں حاصل کرنی تھی، لہذا آپ نے ان کی مدد اور نصرت کی پیشکش کو رد کر دیا. نہیں تو بحیثیت قدرت و طاقت کے امام حسین علیہ السلام کے پاس بذات خود اتنی قوت و طاقت تھی کہ آپ کے ایک اشارے میں تمام یزیدی لشکر تہس و نہس ہو جاتا. مگر
کربلا میں جو کچھ ہوا وہ اس کی مصلحت اور اس کی وجہ کچھ اور تھی کہ جس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو یہاں مناسب نہیں ہے، مگر یہاں پر صرف ہم یہ بتانے کے لیے کہ جنات میں سے کچھ اچھے افراد بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے افراد بھی تھے جنہوں نے وقتاً فوقتاً ہمارے ائمہ سے اپنی مدد پہ نصرت کی پیشکش کی، مگر چونکہ کربلا کے واقعات میں اور کربلا کی عظیم قربانی کا مقصد اور مصلحت کچھ اور تھی، لہذا طاقت کا اظہار وہاں پر مقصود نہیں تھا، لہذا امام حسن علیہ السلام نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ لہذا سامعین، جنات کے موضوع پر ہماری تقریر اپنے اختتام پر پہنچی۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں خلقت آدم علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔